اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَذِکْرُ اللّٰہِ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اے دوست، اول اللہ کو اپنے دل سے اور پھر اپنے جسم سے یاد کیا کر، اسے دل سے 1000 مرتبہ یاد کر اور زبان سے 1 مرتبہ۔ آفت آتے وقت صبر سے، دنیا آتے وقت ترک سے، آخرت آتے وقت قبول کر لینے سے، حق کے آتے وقت توحید سے اور غیر کے آتے وقت اعراض سے اللہ رب العزت کو یاد کیا کر۔ اللہ کا دوست عطا و منع، ضرر اور نفع کو بجز خدا کے اور کسی کی طرف سے نہیں جانتا۔ اسے نہ زندگی کی خوشی نہ موت کا غم، خدا کی نہ رضامندی اس کی موت اور رضا اس کی حیات ہے۔ جلوت میں اسے وحشت ہوتی ہے اور خلوت میں انس، ذکر الہی اس کی غذا اور شراب انس اس کا پانی ہے۔ اس لیے دنیا و مافیہ کی ہرس کے باعث بخیل نہیں ہوتا۔ بہتر ہے وہ شخص جس کا سکوت فکر ہو، کلام اللہ کا ذکر ہو اور چلنا درمیانی ہو۔ فضول باتیں کرنے والا یا تو خطا کرے گا یا مبالغہ کرے گا۔ پہلی صورت میں لوگ اس سے جھگڑیں گے اور دوسری صورت میں گناہ گار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے شر سے محفوظ فرمائے جب کہ چھوٹے سرکشی کریں اور بوڑھے حرص و ہوا میں مبتلا ہوں، اور لوگوں کی عمریں کم ہو اور وہ اپنے عزیز بھائیوں کو گناہ کرتے دیکھیں اور ان کو منع نہ کریں۔ زندگی ہے تو علم میں، راحت ہے تو معرفت میں، شوق ہے تو محبت میں اور ذوق ہے تو ذکر میں۔ جس شخص نے اللہ کے واسطے تواضع کی اس کو اللہ تعالیٰ اونچا کرتا ہے، اور جس نے تکبر کیا اس کو پست کرتا ہے، اور جس نے میانہ روی کی اس کو غنی کرتا ہے، اور جس نے بے جا صرف کیا اس کو فقیر کرتا ہے، اور جس نے خدا کا ذکر بہت کیا اس کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، آخرت کو دنیا پر، باطن کو ظاہر پر، حق کو باطل پر، باقی کو فانی پر مقدم رکھو۔ باقی رہنے والا اللہ پاک کا ذکر ہے۔ اہل تقوی عمل کی جانب، ابدالین آیات کی جانب، طالبین حق احسان کی جانب اور عارفین ذکر کی جانب راغب کراتے ہیں۔ ذکر کی کئی قسمیں ہیں۔ اول حصول معرفت کے لیے آیات قرآنی میں فکر کرنا۔ دوم حصول محبت کے لیے نفس پر خدا کے احسانات کے معلق فکر کرنا۔ سوم حصول ہیبت کے لیے خدا کے مواعید پر فکر کرنا۔ چہارم حصول حیا کی خاطر خدا کے انعامات پر غور کرنا۔ یاد رہے کہ مقامات دین میں سے مقام اول یقین و معرفت کا ہے، اور پھر معرفت سے خوف پیدا ہوتا ہے، خوف سے زہد، صبر اور توبہ کا ظہور ہوتا ہے، زہد اور توبہ سے صدق و اخلاص پیدا ہوتا ہے، صدق و اخلاص سے دوامی ذکر و فکر کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ ذکر و فکر کی بدولت انس و محبت کا مقام حاصل ہوتا ہے، اور یہی انتہائی اور بلند ترین مقام ہے، کیونکہ رضا خود سپردگی اور شوق خود محبت ہی کے تابع ہوتے ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم مجھے محبت اور شوق سے یاد کرو، میں تمہیں اپنے وصل اور قرب سے یاد کروں گا۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ تم مجھے تعریف اور بزرگی سے یاد کرو، میں تمہیں عطا اور جزا سے یاد کروں گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے توبہ سے یاد کرو، میں تمہیں بخشش گناہ سے یاد کروں گا۔ اگر تم دعا سے یاد کرو گے تو میں تمہیں عطا کے ساتھ یاد کروں گا۔
تم مجھے سوال سے یاد کرو گے، میں اپنے کرم سے یاد کروں گا۔ اگر تم میری یاد سے غافل نہ ہوگے تو میں بھی تمہاری یاد سے غفلت نہ کروں گا۔ اگر تم مجھے شرمندگی سے یاد کرو گے تو میں تمہیں فائدہ اور نفع رسانی سے یاد کروں گا۔ تم مجھے گناہوں کے ترک کرنے سے یاد کرو گے تو میں تمہیں عظمت اور بزرگی سے یاد کروں گا۔ تم محبت سے یاد کرو گے تو میں نجات سے یاد کروں گا۔ تم دل سے میری یاد کرو گے تو میں تمہاری سختیاں دور کروں گا۔ تم مجھے نہ بھولو گے اور یاد کرو گے تو میں تمہیں ایمان والوں کے ساتھ یاد کروں گا۔ تم عذر خواہی سے یاد کرو گے تو میں تمہیں گناہوں سے آزادی بخشوں گا۔ اگر تم ایمان سے یاد کرو گے تو میں تمہیں بہشت عطا کروں گا۔ اگر تم دینداری سے یاد کرو گے تو میں بخشش کے ساتھ یاد کروں گا۔ اگر تم دل سے یاد کرو گے تو میں تمہارے لیے پردے اٹھا دوں گا۔ اور پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، تم مجھے خالی ذکر سے یاد کرو گے تو میں باقی ذکر سے یاد کروں گا۔ اگر تم عاجزی سے یاد کرو گے تو میں بزرگی سے یاد کروں گا۔ اگر تم صدقے دل سے یاد کرو گے تو میں نرمی سے یاد کروں گا۔ تم مجھے برگزیدگی سے یاد کرو گے تو میں تمہیں بزرگی عطا کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم مجھے تکبیر سے یاد کرو گے تو میں تمہیں دوزخ سے نجات دوں گا۔ تم میری خاطر جور و جفا چھوڑو گے تو میں تمہاری نگہبانی کروں گا اور وفادار جانوں گا۔ اگر تم گناہوں کو ترک کرو گے تو میں تمہیں اپنی عطاؤں سے یاد کروں گا۔ تم میری خدمت میں کوشش کرو گے تو میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں گا۔ جہاں بھی تم مجھے یاد کرو گے اسی جگہ میں تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر بلند ہے۔ اس پوری آیت کے معنی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی خدا کی نعمت کو یاد کرتا ہے اور اس کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نعمت کو زیادہ کرتا ہے، اور جو کفران نعمت کرتا ہے خدا اسے عذاب دیتا ہے۔ جس طرح ہر شخص سکون کا متلاشی ہے، اسی طرح ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور ہر انسان اپنی اپنی سوچ کے مطابق کامیابی کی راہیں تلاش کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں واضح طور پر کامیابی کا ایک ہی راستہ بتاتے ہیں، اور وہ ہے ذکر الہی۔ ارشاد ہوتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 اشخاص کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک عادل حکمران، دوسرا مظلوم، اور تیسرا ذکر الہی کرنے والا۔ اب میں آپ کو ذکر کا روزانہ کا نصاب بتائے دیتی ہوں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد 100 بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 100 بار تیسرا کلمہ، 100 بار درود شریف، 100 بار استغفار۔ پھر عصر کی نماز کے بعد یہی تسبیحات۔ جس نے اس ذکر کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا وہ اللہ کی رحمت سے نوازا گیا۔ جس طرح خدا سے شرمانے کا حق ہے، شرماؤ، غفلت نہ کرو، تمہارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تم جسے نہ کھا سکو گے اس کے جمع کرنے میں مشغول ہو، جسے نہ پا سکو گے اس کے امیدوار ہو، جہاں نہ رہ سکو گے اسے بنا رہے ہو۔ یہ مقام خداوندی سے تمہارے لیے حجاب ہے۔ ذکر اللہ عارفوں کے دلوں میں خیمہ لگاتا ہے، ان کا احاطہ کرتا ہے اور ان سے ہر شے کا ذکر بھلا دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔